امام حسن، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سید امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام حسن مثنی، نفس زکیہ، ابراہیم، یہ جو سلسلہ حسنی والحسینی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ مقام تقوی پر فائز تھے۔ ایک بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وقت دیر ہو رہی ہے تو میں ایک آپ کو سنانے آیا ہوں، یہ ایک خاص بات جو امام زین العابدین کے حوالے سے، تقوی اور طہارت کے حوالے سے، کہ انہوں نے نسب پر فخر نہیں کیا کہ ہم کون ہیں، اپنی صفات۔ کربلا کیا ہے؟ ساری کربلا صفات کا ظہور ہے، ساری کربلا صفات کا ظہور ہے، ساری حسنیت صفات کا ظہور ہے۔ اتنی غنا، اتنی استغنا کہ جس ملک کی ہوس کی جا رہی تھی انہوں نے کہا یہ تو میری ٹھوکروں میں ہے، جاؤ لے جاؤ۔ یہ بھی ایک صفت ہے، یہ ایک صفت ہے، شان ہے، ایک عمل ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام زین العابدین؟ فرماتے ہیں یا ایھا الناس احبونا حب الاسلام، اے لوگو اساں نال اسلام نے دائرے چ رہ کے محبت کریا کرو۔ سید الساجدین، سنو، سید الساجدین، تیرے میرے سید ہونے تو پھر بھی شک ہے، ہو سکتا ہے وہاں کہ نہیں، لیکن زین العابدین دے سید ہونے کوئی شک نہیں ہے۔ تیرا اس دے نال نسب جڑے تے تینوں لوگ ہاتھ چومدا ہے کوئی، تے او سیداں دا سردار کے کہہ رہا ہے احبونا حب الاسلام، اسلام دے دائرے ساڈے نال محبت کریا کرو۔ فما برہا بنا حبکم حتی صار علینا عارا، اے لگاتار تسانی محبت اے جی نہ ہو ونجے کہ کر کر کے کل اے محبت اساں واسطے شرمندگی بن ونجے، اسی کسی منہ دسنے جوگے نہ ہوا۔ وفی روایت حتی بغضتمونا الی الناس، اتنی محبت نہ کرو کہ لوگ اساں پیڑا سمجھو لگ پہ ہونا۔ گل سمجھی نے کہ اہل بیت سے اتنی محبت، یار یہ حد میں بڑھتے ہو، یہ کیا تم کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایسی محبت نہ فرمایا امام زین العابدین نے، ہم سے ایسی محبت نہ کرو کہ لوگ ہمیں محبت کرنے کے بجائے ہم سے نفرت کرنے لگے۔ اس دور میں دیکھیں یہ جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں جو آج اہل بیت کے خلاف بول رہی ہیں، ان کو اس بات پر آمادہ کس نے کیا؟ ہماری محبت بے جان ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ فرمایا وَذَكَرُوا أَنَّهُ احْتَرَقَ الْبَيْتُ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اتقاکم کا معنی میں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے، ایک باری تے کرے چ اگ لگ گئی، آپ نماز پڑھنے رہے ہے جی۔ فلما انصرف قالوا له، جس لئے آپ نماز سلام پھیریا نا تے لوگاں عرض کی تھی حضور سارا کار سڑ گیا تے آپ اگ لگی تے تساں پتہ نہیں لگا۔ فقالا ان اشتغلت عن هذه النار بالنار الاخرى، فرمایا چلیو تسی آنے ہو کرے چ اگ لگی ہے، ماں آواز آنی ہے یہ اگ لگنے نہیں، پر ماں نماز کھلوتے ہو جہنم نہیں اگ، اگلی اگ نہ ڈر لگ گیا، میں ادھر متوجہ ہو گیا۔ کار سارا سڑنا ہے تے پیا سڑے، کدھر اگلی اگ نہ ماں ساڑے۔ امام زین العابدین فرمایا میرا خیال اگے چلا گیا کہ میں اس اگی نہیں پرواہ نہیں کی تھی۔ وکان اذا توضا یصفر لونہ، جس ویلے آپ وضو کرنے تے آپ نہ چہرہ مبارک رنگ زرد ہو بننا ہے ڈر نال۔ وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ارْتَعَدَ مِنَ الْفَرَقِ، جس وقت نماز کی طرف اٹھتے تھے امام زین العابدین تو
تو آپ کانپتے تھے گھبراہٹ کی وجہ سے کہ میں کیا کرو لگا. فقیل لہو فی ذالک، لوگاں عرض کیتا کہ بلا ساری دنیا نماز پڑھنی ہے، وضو کرنے ویلے رنگ پیلا پہ وننا ہے، کھلونے ہو تے گھبراہٹ نال کمنے ہو، کی وجہ ہے؟ فرمایا تدرون بین یدی من اقومو ولے من اناجی، اوے تساں پتہ نہیں کہ میں کس نے سامنے کھڑے ہونے واسطے جا رہا ہاں، تے کس نی بارگاہ وچ میں اپنی دل نی آرزواں پیش کرساں، اس ذات تک کے تے ڈر کے تے میں ایک کمنا. اے اتقاکم نہ میں نہ تکو کہ اتقاکم وچ یہ بھی آنن کہ نہیں جی. اتقاکم فلما حج اراد ان یلبیا، جس وقت آپ ارادہ کیتا حج دا تے آپ تلبیہ سارے حجی پڑھنے نا، لبیک اللہم لبیک سارے پڑھنے نا، تے جس ویلے سارے پڑھیا نا فرتعدا، آپ کم گئے، امام زین العابدین کم گئے، تلبیہ نہیں پڑھے آپ. وقالا اخشا، اللہ اکبر، قربان جائیے تیرے زین العابدین. فرمایا اخشا ان اقول لبیک اللہم لبیک فیقال لی لا لبیک. آہنین میں ڈر رہا ہوں کہ زین العابدین سجاد لبیک کہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، سارے آہنین نہ لبیک اللہ لبیک میں نے حاضر ہوں، تے اللہ کے دنے آواز آوینجے کہ زین العابدین تیری حاضری میں نو قبول نہیں، تے میں کدھر جاساں؟ اس واسطے میں ڈرنا، میں لبیک جو گا نا، لبیک آکھنے جو گا نا، میرا یہ شکل نہیں. یہ اتقاکم کا معنی ہے. اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب جو غور کرے وہ طبقہ جو اہل بیت کے خلاف زبان کھولتا ہے، توہین کرتا ہے، یہ واقعات پڑھے اور دیکھے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے یہ ان پر اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک معزز ہیں کہ نہیں. اور جو اللہ کے نزدیک معزز ہو اس کی اگر کوئی بے عزتی کرے، تم کرو یا کوئی کرے، اس کی اپنی کیا حیثیت ہے، یا اللہ اس سے کل سلوک کیا کرے گا، یا دنیا میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یا ہونا چاہیے. فشجو ہو علی التلبیت، لوگاں آکھیا قبلہ حج کرنا آیا اور لبیک ساری دنیا بھی آنی ہے، تسی بھی آگ چھڑو. وہ بے سہیں گے، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح ہو، بولنا میں پیا تے سہیں تسی گئے ہو. لوگ آکھیا قبلہ لبیک آکھو، اللہم لبیک سارے حاجی پہ آنن، حج واسطے آیا، یہ بڑا ضروری ہے. فشجو ہو، لوگاں ابھاریا، حوصلہ دیتا، سرکار کوئی نہیں ہونا، تسی آکھو. آکھو لگے نہیں ماں ڈر لگنے، اللہ آکھے تنی حاضری قبول نہیں، منڈے عمل ہے جے نہیں. انکسار دیکھو زین العابدین کا ہے جی. اور سیدو جڑے نخرے نال تسی ٹنگ نہیں رکھنے ہو زمین تے ہے جی، تے غرور تو اڈے اتنے بچے کہ اسی سیدہ ساڑے کو دنیا ساری کم تارے، تیری سیادت کا کوئی یقین نہیں ہے کہ تو سید ہے بھی یا نہیں. لیکن جس کی سیادت پر مہر لگی ہوئی ہے، جو فاطمۃ الزہرا کا ڈائریکٹ پوتا ہے اور حسین کا بیٹا ہے، امام محمد کا باقر کا باپ ہے اور امام جعفر صادق کا دادا ہے، موسیٰ کاظم کا پردادا ہے. وہ آہنا پہ میں لبیک جو گا نا، اللہ نہ کر چھوڑے. وہ تو بن کے آیا ہے نہیں، جا تو اس قابل نہیں ہے، جا. لوگاں آکھیا حضور آنکھ چھوڑو، ساری دنیا بھی آہنی ہے، حج تے آئے ہیں، اٹھنی تے بیٹھے، اٹھو تے امام زین العابدین ہے جی. آپ اٹھتے بیٹھے تے فلما لبا، لوگاں دے آکھیا سارے حضور مہربانی کرو. آپ تلبیہ پڑھیا، لبیک آکھیا ہے جی. فلما لبا غشی علیہ فسکت عن الراحلۃ، تے جس نے تلبیہ پڑھیا نا لبیک اللہم لبیک، تے غش آ گئے، نہیں برداشت کر، بے ہوش ہو گئے اور اٹھے تو ٹیپ ہے آپ تلے زمین تے. اے تقوی دا میں نے اور اتقاکم کا یہ مفہوم ہے جو تم میں سے سب میں سے ڈرتا ہو. اور آپ دیکھ لیں کہ اتقاکم
صدیق اکبر کے متعلق آیا اتقا، تو سب سے زیادہ ڈرنے والے ثابت ہوا، صحابہ میں سب سے ڈرنے والے اور متقی حضرت صدیق اکبر۔ اور امام زین العابدین کے دور میں جتنے صحابہ تھے سب میں سب سے زیادہ ڈرنے والے اہل بیت میں اور صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین کے جو جوان نسل تھی اس وقت، سب میں زیادہ ڈرنے والے امام المتقین اتقاہم و اکرمہم امام زین العابدین تھے۔ آخری جملہ وہ مزہ آ رہا ہے کہ جملہ سناوا نے کہ تساں نیڑے تریڑے وجنا تو میں گولڈ شریف وجنا واپس والے، سمجھ آئی نا؟ سنو، دور بڑا وجنا، ایک منٹ یہ آنا بابا میں دور وجنا۔ بابا گل سن، عالم آخرت کتنا دور ہے؟ بہت دور ہے نا، کدے کسی تک کیا ہے؟ بہت دور ہے، اگلا جہان اور جی فلانی گل کتنے، وہ تو جی اگلا جہان ہے بھائی، بہت دور ہے۔ تو جس لکھیاں نوٹیاں بھی جان تے نال ہی کول ڈنڈ پانے رہو تو کیڈا دور ہے، تے اکھیاں نوٹ کے چلے ونجو تے کول ہے۔ اکھ نوٹو تے اگلا جہان نے، اکھ کھولی رکھو تے اگلا جہان نے، بہت دور ہے۔ شاعری بیانن اشعار ترنم نال، میں کہ ترنم بڑا اپنی طبیعت ہونی تو میں پڑھنا، ہو سکنا آ گیا تھے زوری میں نہیں آڑنا ہونا۔ جیڑی بھوک لگی ہوئے تے گراہ مارے اس نیچا سو رہے، تے رجے تے گراہ مارے تے اگلا بھی باہر کٹا ہے بندہ۔ میں نے اندر ہی خواہش آسی تے وہ آپ بلواسی، وہ آپ بلواسی۔ میں کیا کیا کہ حضرت طاؤس بہت بڑے محدث ہیں، فرمانن کہ سمیت ہوں، راوی روایت کرنا ہے کہ آپ ہر رات 1000 نفل پڑھ دے سن، 1000 رکعت۔ آنو ماں دا پتر کوئی سید صاحب اے جڑے بہت بڑے سید عالی نسب بن دین تے کم تکو فرض نمازاں نہیں پڑھ دے، قرآن کدے نصیب نہیں ہوا الا ماشاءاللہ جساں اللہ توفیق دیتی ہوئے، قرآن دا لفظ نہیں پڑھ سکتے تے سیادت نماز کدے نہیں پڑھی، نماز بازا نہیں آتی، نماز نہیں آتی۔ فخر نسب پر کر رہے ہیں، نسب کا کوئی حیثیت نہیں ہے، صفات پر میں نے پوری بحث صفات پر کی ہے۔ صفات ہیں، صفات جس میں بھی پائی جائیں گی، اگر صفات ہیں اور نسب بھی ہے تو پھر 2 گنا شرف حاصل ہے تجھے، کہ ایک اعلی خاندان کا فرد ہے اور صفت بھی تجھے اونچی ملی ہے۔ نسب ملا ہے تو امام حسن کا ملا ہے، بلڈ ملا ہے، خون ملا ہے تو حسنی ملا ہے، خون ملا ہے تو حسینی ملا ہے۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہے تو، اور تجھے نسب ملا ہے تو غوث پاک کا بیٹا ہے، تیرا نام ماں باپ نے مہر علی رکھا، تیرا بلڈ غوث پاک کا بلڈ ہے، غوث پاک کا خون امام حسن کا خون ہے، حسن کا خون فاطمہ کا خون ہے، فاطمہ کا خون محمد مصطفیٰ کا خون ہے۔ شرف دیکھا آپ نے، کیا دست بدست آئی ہے ہم تک مستی، کیا شرف ہے یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ لیکن مہر علی نسب کا نام نہیں ہے، مہر علی کے خاندان کے اور لوگ بھی وہاں اب بھی ہیں، لیکن مہر علی ایک ہی ہے، خون کی وجہ سے نہیں، خون کے اس کے اور برادری بھی ہے، سارے ہیں، صفت کی وجہ سے، صفت کی وجہ سے اور صفت علم کی وجہ سے۔ اس نے علم حاصل کیا، اللہ نے وہ دماغ دیا تھا کہ آج علم کے حوالے سے، فقر کے حوالے سے پوری دنیا پر، دنیا فقر پر چھا گیا، تو اس کی شہرت کی وجہ بھی اس کا نسب نہیں ہے۔ کیا صرف پیر میر علی شاہ دنیا میں سید ہے اور کوئی سید نہیں؟ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، سید بہت ہے، جسم کے حساب سے سید بہت ہیں، صفت کے حساب سے کوئی کوئی ہے۔ جو صفت کے حوالے سے سامنے آیا ہو، میرے دادا کو نسب بھی اعلیٰ ملا، بلڈ بھی اعلیٰ ملا،
خون بھی اعلیٰ ملا، نسب بھی اعلیٰ ملا، خاندان بھی اعلیٰ ملا، قبیلہ بھی اعلیٰ ملا، اور صفت بھی اعلیٰ ملی، صفات بھی ملی۔ علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم معانی ہو، علم بدیع ہو، علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، علم استرلاب ہو، کیمیا ہو، سیمیا ہو، ریمیا ہو، ہیمیا ہو، یہ جتنے علوم اور اس کے علاوہ موجود ہیں اللہ نے اس کو دسترس دی تھی۔ علم قافیہ ہو، علم موسیقی ہو، علم بدیع ہو، علم معانی ہو، یکتائے روزگار تھا تو صفات نے اس باڈی کو اٹھا دیا، اس باڈی کو دنیا چومنے لگی جس میں یہ صفتیں تھیں۔ قبر کو آپ کیوں چومتے ہیں؟ اس میں باڈی ہے، اور باڈی کو کیوں چومتے ہیں؟ صفتیں ہیں۔ گل سمجھ آ گئی؟ تو مطلب ہے کہ جس کے اندر صفات ہوں، خوبی ہو، علم ہو، دانائی ہو، تقوی ہو، کمال ہو، اس کی عزت کرو، وہ عزت کے قابل ہے۔ صرف بزرگوں کے گھر، اولیاء کے گھر، پیروں کے گھر پیدا ہونے سے کسی پیر کا بیٹا معزز نہیں ہو سکتا، اور نہ وراثت سب کو مل سکتا۔